عبارة أخرى لك أن تقول اللہ عز و جل کی حد نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کی حد اصطلاحی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اجزائے حقیقیہ سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اجزائے حقیقیہ سے اللہ جل شانہ کی تنزیہ و تقدیس کا تفصیلی اور تحقیقی بیان جو ملا حسن کی اپنی تحقیق ہے، اس کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، میں نے پڑھا بھی دیا۔ امید یہی ہے کہ آپ سمجھ بھی لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سمجھنے اور سمجھانے کا یہ ایک طریقہ تھا جو اب تک بیان ہوا، یہ ایک اسلوب ہے جو آپ سمجھ گئے ہیں۔ اس کی تعبیر دوسرے لفظوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اسی مفہوم کو دوسرے لفظوں میں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، صرف فرق لفظ کا ہوگا۔ دونوں دلیلوں کا کے معال میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا معال ایک ہی ہے، فرق صرف تعبیر کا ہے، فرق صرف لفظ کا ہے، انداز تفہیم کا ہے بس، ورنہ حاصل اور نتیجہ دونوں دلیلوں کا جو پڑھ چکے آپ اس کا اور جو اب پڑھنے جا رہے ہیں اس کا، دونوں کا معال یہ دوسری تعبیر، دوسرا انداز جو ہے اجزائے حقیقیہ سے اللہ کی تنزیہ و تقدیس بیان کرنے کا، وہ یہ ہے اللہ کے لیے اللہ کی حد نہیں کی جا سکتی ہے۔ دوسری عبارت میں آپ یہ مطلوب و مقصود کے بیان میں آپ دوسری عبارت کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں؟ ان الواجب تعالی لو کانت لہو اجزاء، اگر واجب تعالی کے لیے اجزائے حقیقیہ، اجزائے خارجیہ ہوں، تو اگر اجزاء مانیں گے یکون بحسب ذاتہ محتاجا الی نفس ذوات تلک الاجزاء و بحسب وجودہ یکون محتاجا الی وجود الاجزاء، تو اگر واجب تعالیٰ کے لیے اجزاء ہوں گے، مان لیں اجزاء، تو واجب تعالیٰ کل ہوگا، جن اجزاء کو مانیں گے آپ وہ اجزاء ہی ہیں،
اجزاء ہوں گے اور واجب تعالیٰ یہ ان اجزاء کا کل ہوگا تو وہ واجب تعالیٰ جو ہے جس کو مانا گیا کہ وہ کل ہے اس کے لیے اجزاء ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ان اجزاء کی ذوات کا محتاج ہوگا۔ میں نے پہلے بھی اس سے بتایا ہے کہ کل کی ذات اجزاء کی ذوات سے مؤخر اور اجزاء کی ذوات یہ کل کی ذات سے مقدم ہے۔ پہلے اجزاء کا وجود ہوگا پھر اس کے بعد کل کا اس سے وجود ہوگا۔ تو اگر واجب تعالیٰ کے لیے اجزاء مانے جائیں تو وہ کل ہوگا، اور وہ واجب تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اجزاء کی ذوات کا محتاج ہوگا۔ پہلے اجزاء کی ذات ہوگی پھر اس کے بعد میں کل یعنی واجب تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور اپنے وجود کے اعتبار سے واجب تعالیٰ بحسب وجود، اور اپنے وجود ترجمہ آپ دیکھتے رہیے گا، اور اپنے وجود کے اعتبار سے واجب تعالیٰ اجزاء کے وجود کا محتاج ہوگا۔ کل کا وجود بعد میں، اجزاء کا وجود پہلے ہوگا۔ تو اپنے وجود میں واجب تعالیٰ جب کل ہے تو اجزاء کے وجود کا کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا۔ پہلے اجزاء ہوں گے پھر اس کے بعد میں کل یعنی واجب تعالیٰ ہوگا، اگر اس کے لیے اجزاء مانے جائیں گے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے واجب اجزاء ماننے کی صورت میں اجزاء کی ذوات کا محتاج، اور اپنے وجود کے اعتبار سے اجزاء کے وجود کا محتاج ہوگا اگر اجزاء مانے جائیں گے۔ کیوں ایسا ہے کہ واجب تعالیٰ جس کو کل مانا گیا اس کے لیے اجزاء مانے گئے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے اجزاء کی ذوات کا، اپنے وجود کے اعتبار سے اجزاء کے وجود کا محتاج کیوں ہوگا اجزاء ماننے کی صورت میں؟ ویسے یہی ذات اور ذاتی کی شان ہے۔ جو ذات اور ذاتی ہیں، ذات یعنی کل، ذاتی یعنی جز، ذات اور ذاتی یعنی کل اور جز کا معاملہ ہی یہی ہے کہ ذات جو ہے وہ اپنے وجود میں اور اپنی ذات میں اجزاء کے ذات اور اجزاء کے وجود کی محتاج ہے۔ ذات یعنی کل، ذاتی یعنی جز، کما ہوا شان الذات والذاتی، جیسا کہ یہی ذات اور ذاتی کا معاملہ ہے۔ شان کا ترجمہ میں معاملہ کر رہا ہوں کہ شان ہے، یہی وہ بھی کر سکتے ہیں، ترجمہ مانا وہی ہوگا معاملہ۔ ذات اور ذاتی کا معاملہ یہی ہے کہ ذات یعنی کل، ذاتی یعنی اجزاء کا محتاج۔ جب یہاں واجب تعالیٰ یہ ذات یعنی کل مانا آپ نے اسے، اس کے لیے اجزاء مانا، تو جو ذات اور ذاتی کا معاملہ ہے کہ کل اجزاء کا اپنے وجود، اپنی ذات میں، ذات کے اعتبار سے، اور کل اپنے وجود میں اجزاء کے وجود کا محتاج ہوتا ہے، تو یہی معاملہ یہاں بھی ہوگا۔ واجب تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اجزاء کی ذات ذوات کی، اور اپنے وجود کے اعتبار سے اجزاء کے وجود کی محتاج ہوگی۔ وَبَيَّنَّاهُ عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي، ہم نے اپنے بعض حواشی میں اس کو تحقیق کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ کل من حیث ہوا کل ہونے کی حیثیت سے
ذات کے اعتبار سے جب اس کا تعقل ہی نہیں ہو سکتا ہے اس کے بغیر، تو اپنی ذات کے اعتبار سے کل اجزاء کی ذوات کا کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا۔ اور جب اجزاء کی ذوات کا وہ محتاج ہے تو اجزاء کی ذوات کے لیے کیا ہوگا؟ کل کی ذات پر تقدم ہوگا۔ وہ کل کی ذات سے کیا ہوں گے؟ اجزاء۔ وَبَيَّنَّاهُ عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي، اور ہم نے تحقیق کے ساتھ اپنے بعض حواشی میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ کل ہونے کی حیثیت سے اس کا تعقل و تصور اجزاء کے بغیر ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اور جو کل ہوتا ہے اجزاء کی ذوات کا محتاج ہوتا ہے، لہذا اجزاء جو ہیں یہ کیا ہوں گے؟ اب ایسی صورت میں جب اجزاء مقدم ہو گئے، کل اپنی ذات کے اعتبار سے اجزاء کی ذوات کا اپنے وجود کے اعتبار سے اجزاء کے وجود کا محتاج ہوا، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ تَعَالَى بِحَسْبِ نَفْسِ ذَاتِهِ عَارِيًا عَنِ الْوُجُودِ۔ جب کل اپنے وجود میں اجزاء کے وجود کا محتاج ہے، جو چیز جس وصف میں کسی کی محتاج ہوتی ہے، احتیاج کی حالت میں وہ وصف اس کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ ملا حسن پڑھنے کے لیے اس درس کے محتاج ہیں، تو کیا آپ کو ملا حسن میں کمال پڑھنے سے پہلے حاصل ہے؟ نہیں حاصل ہے نا۔ جو چیز جس وصف میں کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے، وہ چیز اس وصف میں محتاج ہے، جس کی جانب وہ محتاج ہے، اس وصف میں جس میں اس کی محتاج ہے، اس وصف سے خالی ہوتی ہے۔ اگر پہلے سے اس کے اندر وہ وصف موجود ہو تو محتاجی کیوں ہو؟ محتاج ہونے کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ وصف اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، اسی لیے وہ اس وصف میں دوسرے کی محتاج ہے کہ نہیں؟ آپ علم کے محتاج ہیں تبھی تو اشرفیہ میں آئے ہیں، داخلہ لیا ہے، پڑھ رہے ہیں۔ اگر وصف علم آپ کے اندر پہلے ہی سے بدرجہ عدم موجود ہو تو داخلہ لینے کی حاجت نہیں۔ داخلہ لینے کا احتیاط جو ہوا ہے یہ صرف اس بنیاد پر کہ آپ درجہ کمال پر وصف علم میں وصف علم سے خالی ہونے کی وجہ سے آپ نے داخلہ لیا، پڑھ رہے ہیں، ہو جائے گا۔ اگر پہلے ہی سے ہوں تو کوئی فائدہ ہے داخلہ لینے کا، ٹائم برباد کرنے کا؟ تو جو چیز جس وصف میں کسی کی محتاج ہوتی ہے، اس وصف سے وہ کیا ہوتی ہے؟ جب ذات باری تعالیٰ اپنے جو تفسیر آپ نے پڑھی، جب ذات باری تعالیٰ جو کل ہوا اس دلیل کی روشنی میں اپنے وجود میں اجزاء کے وجود کا محتاج ہوا، تو کس وصف میں احتیاج ہو رہا ہے؟ وجود میں۔ تو وہ اس وصف وجود سے کیا ہوگا؟ خالی ہوگا، یعنی اللہ کی ذات موجود ہی نہیں ہوگا کہ نہیں؟ اس وصف میں وہ کیا ہوگا؟ وہ وصف اس میں پایا ہی نہیں جائے گا۔ اسی کو یہ کہتے ہیں فَيَكُونُ الْوَاجِبُ۔ تو اب ایسی صورت میں واجب تعالیٰ جو ہوگا بحسب نفس ذاتی، اپنی نفس ذات کے اعتبار سے عارین عن الوجود، وہ وجود سے خالی ہوگا۔ صرف نفس ذات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وجود ہو گیا۔ وجود سے پہلے جو نفس ذات ہے، عین ذات ہے، وجود سے قطع نظر کرتے ہوئے، وجود سے سب کے نظر کرتے ہیں۔ تو فَيَكُونُ الْوَاجِبُ تعالیٰ، تو جو واجب تعالیٰ ہے اپنی نفس ذات کے اعتبار سے یہ وجود سے خالی ہوگا، کیونکہ وصف وجود میں وہ اجزاء کا ہوتا ہے نا۔
کیوں ایسا ہے کہ وہ خالی ہوگا اس سے، جو ابھی میں نے سمجھایا ہے، فَإِنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَىٰ شَيْءٍ آخَرٍ، کیونکہ جو کسی دوسری چیز کا محتاج ہوتا ہے وَلَوْ كَانَ جُزْءً، اگرچہ وہ چیز اس کا جز ہی کیوں نہ ہو، يَكُونُ فَاقِدًا لِلْوَصْفِ الْمُحْتَاجِ فِيهِ، وہ اپنے نفس ذات میں اس وصف محتاج فی سے خالی ہوتا ہے، جس وصف میں محتاج ہے اپنی نفس ذات میں وہ اس سے کیا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ جُزْءً، اگرچہ وہ دوسری چیز اس کا جز ہی کیوں نہ ہو، يَكُونُ فَاقِدًا لِلْوَصْفِ الْمُحْتَاجِ فِيهِ، وہ محتاج وصف محتاج فی میں اس وصف سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ جب ذات باری تعالیٰ یہ اپنے وجود میں اجزاء کے وجود کی محتاج ہوئی تو ایسی صورت میں وہ وصف محتاج فی یعنی وجود سے عاری اور خالی۔ وہ فقدان الوجود، اور اگر وجود ہی نہ ہو تو زید کا وجود نہیں ہے، کیا مطلب معلوم ہے؟ فقدان وجود نام ہے عدم کا۔ جب واجب تعالیٰ اپنی نفس ذات کے اعتبار سے وجود سے خالی ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس کے لیے عدم ثابت ہو، وہ معلوم ہے نا؟ کہاں سے بات کہاں پہنچے؟ وہ فقدان الوجود هو العدم، اور وجود کا نہ ہونا یہ اس کا نام ہے، عدم کا نام ہے۔ اس کی دوسری تعبیر کیا ہے، موجود نہیں ہے، اس کی دوسری تعبیر کیا ہے، فقدان وجود نام ہے عدم کا۔ وَيَكُونُ الْوَاجِبُ تَعَالَىٰ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ ذَاتِهِ، اب اس تقدیر پر واجب تعالیٰ اپنی نفس ذات کے اعتبار سے اجزاء کی جانب محتاج ہونے کی وجہ سے معلوم ہو جائے گا، کیونکہ وجود سے خالی ہو جائے گا، وجود ہے ہی نہیں، اور جب وجود نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا، معلوم ہوگا۔ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ وَهَذَا يُنَافِي مَعْنَى الْوُجُوبِ الذَّاتِي، اور معلوم ہونا واجب ذاتی وجوب ذاتی کے معنی کے منافی۔ واجب ذاتی کا معنی، وجوب ذاتی کا معنی کیا ہے، جو عدم کو قبول ہی نہ کرے لذاتی۔ ہم نے مانا کیا ہے کہ وہ واجب ہے، واجب لذاتی ہی ہے، اور جب وہ واجب لذاتی ہی ہے تو وہ کبھی بھی عدم کو قبول نہیں کرے گا۔ اس بنیاد پر لازم کیا آ رہا ہے کہ وہ معلوم ہے، عدم کو قبول کرنے والا۔ وَهَذَا يُنَافِي، اور اس ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کا معلوم ہونا یہ وجوب ذاتی کے معنی کے خلاف ہے۔ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ، کیونکہ واجب نام ہے اس کا جو اپنی ذات کے اعتبار سے عدم کو قبول نہ کرے، اور جب واجب نام ہے اس کا جو اپنی ذات کے اعتبار سے عدم کو قبول نہ کرے، یہاں گفتگو اسے واجب مان کر ہوئی اور اس کو عدم کو قبول کرنا لازم آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ خلاف مفروض ہے، اور جب یہ خلاف مفروض ہے تو واجب کے لیے اجزاء نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ کہنا درست ہے لا یحد، تو اس کی حد نہیں ہے۔ یہ ان کی دوسری دلیل پوری ہو گئی۔ اب بعض علماء نے جو مزید دلیلیں دی ہیں اس پر نقد و جرح، ان کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ جو دوسری دلیلیں اس تعلق سے دی گئی ہیں کہ اللہ کے لیے اجزاء حقیقیہ نہیں ہو سکتے ہیں، نہ ہونے پر جو دلیل دی گئی ہے جو اجزاء حقیقیہ سے مرکب نہیں ہے دوسرے علماء کی جانب سے، ان میں کیا خرابیاں ہیں اس کو یہ بیان کریں گے۔ وقد یستدل علی المطلوب، اور کبھی اس مقصد پر دلیل دی جاتی ہے، یعنی اللہ کے لیے اجزاء حقیقیہ نہیں ہو سکتے ہیں
پر دلیل دی جاتی ہے بأن الواجب تعالی لو کان لہو اجزاء، کہ اگر اللہ عز و جل کے لیے اجزاء مانے جائیں تو یہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اجزاء ممکن ہوں گے، یا وہ اجزاء ممتنع ہوں گے، یا وہ اجزاء واجب ہوں گے۔ ممکن ہونا بھی باطل، ممتنع ہونا بھی باطل، واجب ہونا بھی باطل، تین ہی صورتیں ممکن ہیں ان اجزاء کے ہونے کی، اور تینوں باطل ہیں، لہذا اجزاء ہونا۔ کیسے ان اجزاء کا ممکن ہونا باطل ہے، کیسے ممتنع ہونا باطل ہے، کیسے واجب ہونا باطل ہے، اس کی دلیل وقت مستدل ہو۔ اور کبھی اس مطلوب پر دلیل دی جاتی ہے کہ واجب تعالی اگر اس کے لیے اجزاء ہوں، اجزاء حقیقیہ، اجزاء حقیقیہ خارجیہ دونوں کہہ سکتے ہیں، جو چاہیں آپ کہیں، ان کی اجزاء خارجیہ جو ہیں وہی ہے جو اجزاء حقیقیہ ہیں۔ اجزاء خارجیہ، اجزاء حقیقیہ، اجزاء خارجیہ بھی مناسب ہیں یا مستلزم ہیں، نا اجزاء خارجیہ، اجزاء خارجیہ۔ تو اگر اللہ عز و جل کے لیے اجزاء ہوں فَإِمَّا أَن يَكُونَ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ مُمْكِنَاتٍ، تو یا تو وہ اجزاء جو واجب تعالیٰ کے لیے ہوں گے یا تو وہ ممکن ہوں گے۔ وہ اجزاء ممکن ہوں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پہلے نہیں تھے، بعد میں امکان خاص جو اپنے وجود میں گئے تھے مطابق، اور امکان عام جو ہے وہ ممکن، واجب، ممتنع سب کو شامل ہے۔ امکان خاص جو ہے وہ صرف جس کا وجود بعد میں ہوا ہو، اپنے وجود میں جو غیر کا محتاج ہو، اس کو شامل ہے۔ تو وہ اجزاء یا تو جن کی طرف احتیاج ہے واجب تعالیٰ کی، جن سے وہ مرکب ہے، وہ اجزاء یا تو ممکن ہوں گے، اور جب وہ اجزاء ممکن ہوں گے تو جو ممکن ہوتا ہے وہ معلوم بھی ہو جاتا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کل تھا آج نہیں ہے، اس کا رفع ممکن ہوتا ہے کہ نہیں ممکن ہوتا ہے؟ جو ممکن ہوتا ہے کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ابدی ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرمدی ہوگا۔ سرمدی میں اور ابدی میں فرق ہے۔ سرمدی ہونا یہ مرتبہ ذات میں رفع کے منافی نہیں ہوتا ہے، بہت دن تک ہے لیکن کبھی نہ کبھی جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں جائے گا۔ تو جب وہ ممکن ہوں گے اجزاء تو ان کا رفع بھی ممکن ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی ختم بھی ہوگا۔ فَيَلْزَمُ مِنْ رَفْعِهَا بِحَسْبِ الذَّاتِ، جب ان کا ختم ہونا، ان کا رفع ممکن ہے، ممکن ہونے کی وجہ سے، تو ان اجزاء کے رفع سے، ان اجزاء کے ارتفاع سے، ختم ہونے سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، ان کی ذات جو ممکن ہے تو ذات کے اعتبار سے ان کا ارتفاع بھی، ختم ہونا بھی کیا ہے؟ ممکن ہے۔ تو فَيَلْزَمُ مِنْ رَفْعِهَا بِحَسْبِ الذَّاتِ، تو ذات کے اعتبار سے ان اجزاء کے ختم ہونے سے واجب کا ختم ہونا بھی لازم آئے گا، واجب کا رفع بھی اسی طریقے سے لازم آئے گا، کیونکہ واجب انہی اجزاء ممکنہ سے مرکب ہے، اور ان اجزاء ممکنہ کا رفع ہو سکتا ہے۔ جب ان اجزاء ممکنہ کا رفع ہو سکتا ہے تو جو اس سے مرکب ہوگا اس کا بھی ارتفاع ہوگا، وہ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس تقدیر پر اجزاء کو ممکن ماننے کی صورت میں اجزاء کے اپنی ذات کے اعتبار سے ارتفاع کے ممکن ہونے کی وجہ سے کل یعنی واجب کا ارتفاع بھی لازم آئے گا، اس کا بھی ختم ہونا لازم آئے گا، اور یہ معنی وجود ذاتی کے خلاف ہے۔ فَلَا يَكُونُ الْوَاجِبُ واجب، اگر واجب ہی کا ارتفاع ہو جائے تو وہ واجب ہی کیسا جو واجب نہ ختم ہو جائے۔ فَلَا يَكُونُ الْوَاجِبُ وَاجِبًا، تو جسے واجب مانا گیا تھا وہ واجب نہیں رہ جائے گا۔ یہ تو اجزاء ممکن ہوں
او ممتنعات، جن اجزاء سے واجب کی ترکیب ہے، وہ مرکب ہے جن اجزاء سے، وہ اجزاء ممتنع محال، جن اجزاء کا وجود ہی محال ہو اس سے دوسرے کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ہو سکتی ہے۔ او ممتنعات، یا وہ اجزاء کیا ہوں گے؟ محال ہوں گے، ان کا وجود محال ہوگا۔ وہ ہوا ظاہر البطلان، اس کا بطلان تو ہر کس و ناقص پر ظاہر ہے۔ کیوں ظاہر ہے؟ ضرورت، وہ ہوا ظاہر البطلان ضرورت بداہتاً، اسی کا ترجمہ میں نے کیا تھا، ہر کس و ناقص، ہر ایرے گہرے پر ظاہر۔ ضرورت ان امتناع الاجزاء یستلزم امتناع، کیونکہ یہ بات سب کے لیے بدیہی ہے کہ اجزاء ہی اگر محال ہوں تو کل بھی محال ہوگا۔ اجزاء کا امتناع کل کے امتناع کو مستلزم ہوتا ہے۔ جب اجزاء ہی محال ہے تو کل بھی محال۔ اگر ان اجزاء کو ممتنع مانیں گے تو واجب کا وجود ہی ممتنع ہو جائے گا، یعنی وہی ممکن امکان خاص کے اعتبار سے، ورنہ امکان کی جو صورت ہوتی ہے میں نے پہلے بتایا، امکان عام کی، اس میں واجب بھی شامل ہوتا ہے، ممتنع بھی شامل ہوتا ہے، تو ممکن امکان عام کے اعتبار سے اس کا رفع ممکن نہیں ہوتا، امکان عام کے اعتبار سے اس کا رفع، اس لیے اس کا ایک فرد امکان عام کا واجب بھی ہے۔ امکان عام کا وجود بھی ضروری نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک فرد ممتنع بھی ہوتا ہے، اس کا وجود و عدم دونوں برابر ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک فرد ممکن خاص بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ بات پوری ہو گئی۔ دو صورتیں ہو گئی، دونوں تو ممکن نہیں رہی۔ تیسری صورت ہے کہ وہ اجزاء واجب ہوں، وہ اجزاء کیا ہوں؟ واجب۔ اگر وہ اجزاء واجب ہوں تو ایسی صورت میں واجب میں تعدد ہو جائے گا۔ واجب تعالیٰ جن اجزاء کی سے مرکب ہے وہ تمام کے تمام اجزاء کیا ہیں؟ واجب۔ اب تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ واجب کی ذات ایک ہے، اب جن سے مرکب ہوگا وہ جو بھی اس کے اجزاء ہوں گے سب واجب، واجب ایک رہ گیا، توحید رہ گئی، اور واجبات یا وہ اجزاء واجب ہوں گے، فیلزم تعدد الواجب، تو ایسے صورت میں واجب میں تعدد لازم آئے گا۔ اب واجب میں کہیں ایک واجب کا ہونا لازم آئے گا اور تعدد وجبہ باطل ہے، لہذا واجب کے اجزاء کا واجب ہونا باطل ہے۔ اس کی تعبیر دوسرے لفظوں میں بھی کی جا سکتی ہے